بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ سورۃ الشورى کی یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت میں ایک تو ان لوگوں کے لیے شدید تخویف اور ڈراوا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز بناتے ہیں۔ فرمایا والذین اتخذوا من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ بناتے ہیں اولیاء کارساز۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پر نگراں ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال پہ خبردار ہے، اور جیسے ان کے اعمال ہوں گے اسی طرح کا بدلہ اور اسی قسم کی سزا ان کو پوری پوری مل کر رہے گی۔ تو وہ یہ نہ خیال کرے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولیاء بنایا اور شرک کیا، اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں، ان کے اعمال سے خبردار ہے اور ان کا نگراں ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ نہیں ہیں ان پر بوکیل، کارساز اور حوالہ دار، آپ وکیل اور ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس بات کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے کہ وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ہر چیز پر وکیل اور ذمہ دار اللہ ہے۔ غائبانہ طاقت کے مالک بھی آپ نہیں ہیں، دلوں کے اندر ایمان داخل کرنے والے بھی آپ نہیں ہیں۔ آپ تو ایک نذیر ہیں، آپ تو ایک مبلغ ہیں، آپ تو اللہ کے احکام پہنچانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ ان کے ایمان کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ لہذا اگر وہ شرک کرتے ہیں تو آپ تسلی رکھیں۔ تو جو پہلا جملہ ہے اس آیت میں، اس میں تخویف شدید ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اور جو دوسرا جملہ ہے اس میں تسلی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ ان کی قسمت بنانے اور بگاڑنے والے تو نہیں ہیں، آپ ان کے فرمائشی معجزات کو لانے والے تو نہیں ہیں، آپ کا منصب وہ نبوت کا ہے، نذیر کا ہے، مبلغ کا ہے، داعی کا ہے، مبشر کا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل۔ اس آیت میں مشرکین کے شرک پر رد کیا گیا ہے، اور اس کے لیے الفاظ ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ اولیاء بناتے ہیں۔ یہ جو اولیاء کا لفظ ہے قرآن مجید میں اور بلکہ عربیت میں اس لفظ کے کئی مفاہیم ہیں۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، قریب کو کہتے ہیں، جو آپ کے قریب ہو دوست، اور ولی مددگار
میں، قوانین وضع کرنے میں. تو لفظ اولیاء کی بہت سارے معانی ہیں، مختلف آیات میں اس کے لیے سیاق سباق سے دیکھ کر معانی متعین کیے جاتے ہیں. اس آیت میں اللہ کے علاوہ اولیاء بنانا، یہ اللہ سے ولایت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے محبت، اللہ سے ولایت وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو کام بنانے والا اور نفع اور ضرر کا مختار سمجھا جائے کہ وہی کارساز ہے، وہی بچانے والا ہے، وہی حکم دینے والا ہے، وہی اسی کا حکم اور قانون ہے. تو ولایت یہ. اب اللہ کے علاوہ اوروں کو ولی بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے جس قسم کی محبت چاہیے یہ وہ محبت غیروں کو دیتے ہیں. اللہ کے حکم کے مقابلے میں غیر اللہ کے حکم کو اتھارٹی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور ہدایت دینے کی بجائے کسی اور کو اپنا حاجی بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کے بجائے غیروں کی پیروی کرتے ہیں. تو یہاں اولیاء کارساز، نفع و ضرر کا مالک اور تحلیل اور تحریم کا اختیار رکھنے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتے ہیں. یہاں اولیاء کا یہ معنی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ شرک. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور وہ لوگ جو بناتے ہیں سوائے اللہ کے دوسروں کو کارساز. اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پر نگران ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پر کارساز، نہیں ہے آپ ان پر ذمہ دار. ان کے ایمان نہ لانے کی ذمہ داری آپ پر ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف قرآن عربیًا، جو کہ واضح ہے عربی زبان میں، واضحاً جلیاً بینہ. عربیہ کا یہ معنی ہے کہ قرآن کا بیان واضح ہے، بین ہے، جلی ہے، ظاہر ہے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں بستی والوں، بستیوں کی ماں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور ان کو جو اس بستی کے ارد گرد ہیں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور آپ ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں. فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ جہنم میں بڑھتی آگ میں. اس آیت میں کیا مضمون ہے؟ اس آیت میں مضمون ہے ایک تو قرآن مجید کی صداقت اور سچائی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے. صداقت قرآن کا جو مضمون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اولیاء بناتے ہیں، دوسروں سے رہنمائی لیتے ہیں، جبکہ ہم نے آپ کی طرف احکام شرعیہ کے لیے قرآن کامل نازل فرمایا ہے. آپ تو قرآن جو عربی میں ہے اس کے ذریعے سے انذار اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں. تو وما انت علیہم بوکیل،
وکیل، آپ ان پر وکیل ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ آپ تو منذر نذیر ہے. اور منذر اور نذیر وہ اس معنی میں کہ ہم نے آپ کو قرآن وحی کی لتنذر ام القری ومن حولها. تو یہ گویا وما انت علیہم بوکیل، آپ وکیل ذمہ دار نہیں، تو پھر آپ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو وحی کی ہے، آپ ڈرانے والے ہیں. یہ اس کی تشریح ہوگی. لہذا آپ تسلی رکھیں کیونکہ آپ وکیل نہیں ہیں، آپ نذیر ہیں. وَكَذَلِكَ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے انبیاء کی طرف وحی کی ہے، اسی طرح اس تسلسل میں ہم نے آپ کو بھی وحی کی. اور یہ جو لتنذر ام القری ومن حولها، اس میں لتنذر کا لفظ ہے. انذار اس کے لیے دو مفعول ہیں، دو مفعول ہے. آپ ڈرائیں، کن کو ڈرائیں اور کس چیز سے ڈرائیں، دو باتیں. تو لتنذر ام القری ومن حولها، تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو اور ان لوگوں کو جو مکہ کے ارد گرد ہیں. کس چیز سے؟ العذاب، عذاب سے. ایک مفعول ذکر ہے کہ کن کو ڈرائیں، ام القری ومن حولها، اور کس چیز سے ڈرائیں وہ مفعول حذف ہے، العذاب. اگلے جملے میں وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں. تو وہاں یہ نہیں ذکر ہوا کہ کن کو ڈرائیں، لیکن یہ ذکر ہوا ہے کہ کس چیز سے ڈرائیں. تو وَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا يَوْمَ الْجَمْعِ. تنذر دو دفعہ ہے. پہلی دفعہ میں مفعول اول ذکر ہے، مفعول ثانی نہیں ہے. اور دوسرے تنذر میں مفعول اول نہیں ہے، محذوف ہے، اور مفعول ثانی موجود ہے. تاکہ آپ ڈرائیں مکے والوں کو، مکے کے ارد گرد والوں کو، کس چیز سے؟ عذاب سے. اور تاکہ آپ ڈرائیں کن کو؟ ان مکہ والوں کو. کس چیز سے؟ یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے. تو یہ تنذر دو دفعہ ہے، اور ہر دفعہ کے لیے دو مفعول چاہیے. کس چیز سے ڈرائیں اور کن کو ڈرائیں. تو ڈرانا ایک تو عذاب سے اور ایک ڈرانا یوم الجمع سے. اور کن کو ڈرانا ہے؟ ام القری کو. قری، ام القری کا معنی بستیوں کی ماں، یعنی تمام بستیوں کا مرکز. اور وہ مرکز مکہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ. تو شہر مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ انک لخیر ارض اللہ. اے مکہ تم زمین، اللہ کی زمینوں میں بہترین زمین ہو. اور فرمایا تھا کہ میں اللہ کی زمین کو پسند کرتا ہوں. اور آپ نے فرمایا تھا کہ وَلَوْلَا إِنِّي أُخْرِجْتُ، اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا. ترمذی شریف کی یہاں امام ابن کثیر نے یہ حدیث نقل کی. تو آپ کا منصب نذیر کا ہے ام القری کو. اور ان کو
مطلب یہ کہ ام القریٰ اور اس کے آس پاس کے قریب کی بستیاں اور جزیرۃ العرب، لیکن تعین تو نہیں کیا. تو ام القریٰ اور اس کے ارد گرد شرقاً و غرباً تمام شہر، یعنی پوری دنیا اور پوری زمین. کچھ مستشرقین کہتے ہیں کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو محدود رکھنے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے ہے کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تمام عالم کے لیے نہیں. یہ آپ کا ارادہ یہ تھا، مگر یہ اسلام پر حملے کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ نے تو مکی صورتوں میں فرمایا تھا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ سورۃ صاد میں آیت نمبر 17، سورۃ قلم 52، سورۃ التکویر آیت نمبر 27، ان سب میں جو مکی صورتیں ہیں ان هو الا ذکر للعالمین. تو دعوت آپ کی تمام جہان والوں کے لیے ہے اور شروع سے. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہاں یہ بات ہے کہ اصل میں دعوتی انداز میں تدریج پایا جاتا ہے. یہ حکم تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی لوگوں کو پہلے ڈرائیں. اگلا مرتبہ یہ تھا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، قوم کو ڈرائیں، مشرکین عرب کو ڈرائیں. پھر اگلا مرتبہ تھا لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، جن تک بھی دین پہنچے سب کے لیے آپ نذیر. لہذا ام القریٰ ومن حولها من سائر البلاد شرقا و غربا، تفسیر ابن کثیر، پوری دنیا کی انسانیت مراد ہے. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. انذار کے بعد اور جمع ہونے کے بعد جب آپ ڈرائیں گے لِتُنذِرَ، اور یوم الجمع پھر جمع کا دن آئے گا. تو اس انذار اور جمع کے بعد پھر دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک فریق ہوگا فی الجنہ اور دوسرا فریق ہوگا فی السعیر. یہ دو فریق ہیں بعد الانذار والجمع. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اس آیت میں ایک سوال کا جواب ہے. پچھلی آیت میں فرمایا کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کچھ جہنم میں کچھ جنت میں. تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ساروں کو ہی ہدایت دی جائے اور سبھی فی الجنہ ہوتے؟ یا یوں کوئی کہتے کہ یہ سارے ہی فی السعیر کیوں نہیں ہے؟ پہلا قول تو زیادہ واضح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، سورۃ النحل. اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا. تو یہ دو فریق کیوں ہے؟ یہ نظام کیوں بنایا؟ یہ کچھ لوگ اچھے اور کچھ برے کیوں ہیں؟ ان سب کو ایک کیوں نہیں بنایا؟ اور سارے لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ سارے ایک جیسے کیوں نہیں ہو جاتے؟ فرمایا بس یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی
مشیت ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو بنا دیتا ان کو ایک ہی امت، ایک ہی جماعت، سب مومن ہو جاتے. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن داخل کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. یہ اللہ کی مشیت ہے اور امتحان ہے، اور اللہ کی صفات رحمت اور صفات غضب کا اظہار ہے. اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ کی مشیت مبنی پر حکمت ہوتی ہے، اور اللہ کی حکمتوں کو کوئی بھی اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتا. لہذا یہ سوال تم اٹھا ہی نہیں سکتے. ان ساری حکمتوں سے اللہ تمہیں خبردار نہیں کرنا چاہتا، مگر اللہ کی مشیت ہے، مبنی پر حکمت ہے، امتحان ہے، عدل ہے. اللہ ایسا چاہتا ہے، ورنہ وہ چاہتا تو سارے لوگ ایک ہی ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اپنے خاص بندوں کو خاص رحمت سے نوازتا ہے. سب مستحق رحمت خاصہ نہیں. عمومی رحمت تو سب کو ملے گی، وہ تو خچر اور گدے اور گھوڑے کو بھی مل جائے گی، مگر رحمت خاصہ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تو جو ظالم ہیں اور مشرک ہیں، ان کے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. ظلم اور اناد یہ ہدایت سے محرومی کا سبب ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ظلم کا ارادہ کرے اور ظلم کی طرف مائل ہو اور ضد اور ہٹ دلمی دکھائے، ان کو بھی جنت میں ڈال دے. مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کے لیے کوئی ولی اور کوئی بچانے والا اور کوئی مددگار نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کا اس آیت میں ذکر کر کے تسلی دی کہ اگر کوئی نہیں مانتا اے نبی تو آپ تسلی رکھیں. وہ جو تسلی کی آیت تھی کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، پھر فرمایا بلکہ آپ ہیں نذیر. پھر فرمایا کہ سب ایک جیسے ہو نہیں سکتے، آپ تسلی رکھیں. تو یہ وہی تسلی ہی کا انداز بھی ہے. نبی کے منصب کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اشکال کے جوابات بھی ہیں اور تسلی بھی ہے. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا ان لوگوں نے بنایا ہے اللہ کے علاوہ کارساز؟ وَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، بس اللہ ہی ولی ہے. یعنی ان ارادوا ولیًا فاللہ هو الولی، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنائے؟ اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی ولایت و تصرف رکھتا ہے، وہی حاکم ہے، وہی مددگار ہے، وہی معبود ہے، وہی دوست ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کا قانون ہے. وَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، یہ ولیوں کے معانی ہیں. اور اس کی دو دلیلیں وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، لہذا ولی اور اختیار والا وہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ
اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہذا اختیار بھی اسی کا ہے۔ تو یہ اختیارات تکوینیہ اور عالم سنبھالنے کے اختیارات کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ لہذا تمہارا بھی آپس میں کوئی اختلاف ہو اور تمہیں بھی کوئی رہنمائی چاہیے تو تم اللہ کی طرف بھی اب معاملے کو لوٹا دو۔ تو اگلی آیت میں اسی شرک فی الولایت کی تردید کے لیے اور تکوینی امور میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور بادشاہی اور ولایت کو ذکر کرنے کے بعد تشریعی اور دینی اور احکامات شرعیہ میں اللہ کے حکم کی طرف اپنے معاملات کو لوٹانے کا ذکر ہے۔ اور وہ جو تم اختلاف کرو اس میں کسی بھی چیز میں، وَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا حکم اللہ کی طرف ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کا حکم اور جو بھی ہوگا اس کا اختیار وہ اللہ کے پاس ہے، تکوینی حکم۔ اور فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ تو معنی یہ ہے کہ هُوَ الْحَاكِمُ فِيهِ بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، تفسیر ابن کثیر۔ اس کا حکم اللہ کی طرف ہے، یعنی وہی اللہ پھر حاکم ہے اور وہی فیصلہ کرے گا اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے نبی کی سنت کے ذریعے۔ تو تمام اختلافی مسائل اللہ رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو معنی تفسیر نیشابوری میں ہے فَتَحَاكَمُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کا حکم لوٹا دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں بھی فرمایا ہے کہ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اور فرمایا سورہ نساء آیت 65 میں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم نہ بنائے تمام معاملات۔ تو یہ اس صورت کا جو بنیادی مضمون ہے کہ ولایت، تصرف، اختیار، حکم اللہ کا ہے۔ جب پوری کائنات اللہ کی ہے اور وہی ولی اور تکوینی احکامات کا مالک ہے تو پھر اپنے شریعت کے احکام میں بھی اللہ کی طرف حکم لوٹا دیا کرو۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، ان صفات والا اللہ میرا رب ہے، ان صفات والا اللہ ہے۔ ربی میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی پر ہی میں نے توکل کیا ہوا ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی اللہ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں تمام معاملات۔ تو ذالکم اللہ، یہ جو اللہ ہے یہ حاکم، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ جو حاکم ہے یہی اللہ میرا رب ہے، اور جب رب ہے تو حاکم۔ اور علیہ توکلت، حاکم اس لیے ہے اور رب اس لیے ہے کہ اس اللہ پر توکل اور اعتماد ہے، اور اسی اللہ کی طرف توکل اس لیے ہے کہ توکل ہے تو رجوع بھی اسی کی طرف۔ علیہ اور الیہ یہ جار مجرور مقدم ہے، توکلت علیہ انیب الیہ نہیں، علیہ توکلت، صرف اسی پر ہی میں توکل کیا ہوا،
اور الیہ انیب، صرف اسی کی طرف ہی میں رجوع کرتا ہوں۔ پھر توکلت کا صیغہ ماضی ہے اور انیب کا صیغہ مضارع ہے۔ توکل تو میں کر کے بھیج ہی چکا ہوں اور فیصلہ کر چکا ہوں، یہ تو ماضی ہو گیا توکل، اور تمام معاملات میں وقتاً فوقتاً ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہوں، تو الیہ انیب یہ فعل مضارع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اللہ کے تصرف کے حوالے سے آگے اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کی جا رہی